بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 10۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے، اور اس سبق میں جو پیچھے ہم نے تمام اسباق پڑھے ہیں، یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں گے، بالخصوص حروف مستعلیہ یعنی جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں گے، جیسے موضوعاتن کے ہجے اس طرح کریں: میم واو زبر مو، ضاد واو پیش دو، موضوع۔ دیکھیں پچھلے لفظ کو ہم نے ملایا، موضوع، عین زبر ع، موضوع، تا دو پیش تن، موضوعاتن۔ اسی طرح ہم یہ تختی جو ہے اس کے ہجے بھی کریں گے اور رواں بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے قاف، الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ یہاں پر الف اس لیے پڑھا کہ الف کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہے، الف دیکھیں خالی ہے، یہ حرکت جو ہے قاف پر ہے، اس لیے اس کو الف پڑھا۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ صاد زیر صی، را الف زبر را، صراط، طا زبر طا، صراط، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہذا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لاہو۔ اکثر لوگ اس کو لاہو پڑھتے ہیں، لاہو نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا جو حرکات ہوتی ہیں نا، زبر زیر اور پیش، حرکات، تو اس کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، یعنی نہ کھینچیں گے نہ جھٹکا دیں گے۔ تو اب یہاں پر اگر ہم لاہو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حرکت کو کھینچ رہے ہیں اور یہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو لاہو پڑھنا ہے۔ اسی طرح سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا۔ اب ہم نے اس کو کھینچا نہیں ہے، اگرچہ واو آ گیا ہے لیکن یہاں پر واو لین ہو رہا ہے، کیونکہ واو سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اگر زبر آ جائے اور یا سے پہلے زبر آ جائے تو واو اور یا لین ہوگا، اور واو اور یا لین کا ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا ہے کہ اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کو معروف پڑھیں گے، تو لہٰذا ہم نے اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ ہاں اگر واو سے پہلے پیش آتا، یا پھر یا سے پہلے زیر آتی، یا پھر الف سے جو ہے پہلے جو ہے وہ زبر آتا، جس طرح اوپر قالا پڑھا ہے، تو پھر ہم اس کو ایک الف کھینچتے، یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا قالا، یہاں ایک الف ہم نے کھینچا۔ اسی طرح اس کو ہم سوفا یوں نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے سوفا۔ اسی طرح سوفا کے جوڑ کی طرح قولن کے جوڑ بھی ہیں۔ آگے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ یہاں پر ہم نے فی ہی اس لیے پڑھا کہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کا قاعدہ یہ تھا کہ ان کو دو حرکت اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، تو ہم نے اس کو ایک الف کھینچا،
فیہ، اسی طرح نوحیہ، اب یہاں پر واو مدہ بھی ہو رہا ہے اور یا مدہ بھی، کیسے؟ وہ اس طرح کہ واو سے پہلے پیش آئے اور یا سے پہلے زیر ہے، تو لہٰذا ہم نے نو کو بھی کھینچنا ہے تھوڑا سا، ہی کو بھی کھینچنا ہے، نوحیہ، بیہ، لیس، بینہ، یہاں پر یا لین ہو رہا ہے اس لیے نہیں کھینچا، عذاباً، اس کو اس لیے کھینچا کہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے نا، الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، تو الف سے پہلے زال پر زبر ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کھینچا۔ اسی طرح متاعاً، طغی، شکوراً، یہاں پر بھی واو مدہ، غفوراً، واو مدہ، داوودا، اب یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے اور واو جو ہے کھڑی حرکت بھی ہے، کھڑی حرکات کا قاعدہ بھی حرف مدہ کی طرح ہے کہ اس کو بھی ایک الف کی طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے دا کو بھی کھینچا اور وو کو بھی کھینچا، داوودا۔ اسی طرح آگے خوفن ہے، تو خوفن کے اندر واو لین ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو نہیں کھینچنا، ہم نے اس کو خوفن پڑھنا ہے، خوفن نہیں پڑھنا۔ اسی طرح یومن، قیلا، یا مدہ ہو رہا ہے، حیلا، یہاں پر بھی یا مدہ ہو رہا ہے، رسولہ، اکثر اسے رسول ہی پڑھتے ہیں، جو پہلا ہے یہ پہلا رسول ہی نہیں ہے بلکہ دوسرا رسول ہی ہے، پہلا ہے رسولی ہی، اس کے جوڑ یہ ہیں را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی، رسولی ہی، الیہ، یا لین ہو رہا ہے، علیہ، یا لین ہو رہا ہے، صواباً، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، مآباً، صلاتاً، صلاتاً اور زکاتاً دونوں کا جوڑ ایک طرح سے ہوگا تو ہم ایک کا جوڑ کرتے ہیں زکاتاً کا، اس کا جوڑ یہ ہے کہ زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کاف، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن، واو پر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ جو کھڑا زبر والی حرکت ہے یہ دراصل کاف کی حرکت ہے، لہٰذا واو پر جب کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ رسول، محفوظ، یہاں پر میں اکثر جگہ پر رواں پڑھ رہا ہوں تو آپ نے اس کے جوڑ بھی کرنے ہیں، رواں بھی پڑھنا ہے۔ مقامہ، ختامہ، لوح، حول، دین، بشیر، قومہ، ہدینا، بیننا، زاہدین۔ آگے راکعون، اس کے ہم جوڑ کرتے ہیں، را الف زبر را، کاف زیر کی، را کی، عین واو پیش عو، راکعو، نون زبر نا، راکعون۔ آگے عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا، عیسیٰ، موسیٰ، صدوری، آوا، یہاں پر بھی یا کو جوڑ کرتے وقت نہیں پڑھیں گے، قولاً، قوماً، میقاتاً، منیراً، شیئن، شیئاً، ہارون، سلیمان، شہود، قعود، ودود، یومئذ، موعدہ، کریم، وکیل، نورہ، ارأیت، افرأیت، موعظۃ، موضوعۃ، جیسے ہم نے پیچھے بھی اس کے جوڑ کیے تھے کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ
اس کے جوڑ جب کرنے ہیں تو پیچھے والے لفظ کو ملاتے جائیں گے، جیسے می واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو دال زبر دا، موعودہ تا دو پیش تن، موعوداتن، سمیع عزیز یدیہ، حیث غیب سماوات کلمات لشیء قریش بآیاتنا مہادا عالم کتاب سلام اوذینا اوتینا اوحینا نوحیہا آتونی آمنو بی۔ اس کے جوڑ کر لیتے ہیں، حمزہ کھڑا زبر آ، می زیر می، آمی، نون واو پیش نو، آمینو، با یا زیر بی، آمینو بی۔ اسی طرح تدیرونہا فلا تمیلوا ما خلفتمونی فلا تلومونی ولا یحیطون۔ یہ سبق نمبر 10 ہمارا جو ہے اس کا جزء اول جو ہے ہمارا مکمل ہوا، اور بلکہ سبق نمبر 10 پورا ہی ہمارا مکمل ہو گیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔